یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو گھروں میں بڑا بھائی کیا کرتا ہے, وہ گھر کے اوپر پورشن بناتا ہے چھوٹے بھائیوں سے پوچھے بغیر. ابا کی وراثت کے پیسوں سے کیا ہو رہا ہے, اوپر ایک اور پورشن بن گیا, اس میں کچن بنا دیا, یہ کر دیا, سارے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا کی وراثت کا جنازہ بولو بھائی نکل رہا ہے. پھر کچھ دنوں بعد چھوٹوں کو خیال آتا ہے ابا کی وراثت, ہمارے ایک عدد ابا ہوا کرتے تھے ہیں ایک عدد ہمارے ابا ہوا کرتے تھے, سنا ہے وراثت وہ تو اس وقت تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا وہ. تو پھر بڑا کیا بولتا ہے, یہ سب میں نے کس کے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے. اب مفتی سے پوچھتے ہیں, مفتی کہتے ہیں اپنی جیب سے تاوان بھرے گا یہ. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا, تو آپ نے ان سے پوچھ کے کیا تھا ہیں؟ اور اگر پوچھ کے بھی کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہاری وراثت ہے جو تمہیں ملنے چاہیے تھی, لیکن میں اس سے اوپر پورشن بنا رہا ہوں. اتنی وضاحت کی تھی. پوچھ کے بھی کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر, قرضے تقسیم ہو رہے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا تو فلانے کا قرضہ اتار دیا, ابا کا انتقال ہو گیا بڑی بیٹی کی شادی کر دی, اس سے پوچھے بغیر باقی وارثوں سے. تو یہ سب برائیاں ہیں معاشرے میں جو قرآن کی اس آیت کا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, لڑائی پیدا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگ ایسے آج مر جائیں نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کتنا قرضہ ہے. قرض خواہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لائن لگا کے, کوئی دستاویز ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو آج جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ والد محترم کا بزنس ہوتا ہے جو انہوں نے پان کی دکان سے شروع کیا اور آج اللہ کا شکر ہے گٹکے کے کنٹینر ان کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں وہ بھی ابا کے ساتھ بزنس میں شریک ہونا شروع. وہ بھی بیٹھ گئے تو ہوتے ہوتے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابا بوڑھے ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور سارا کاروبار کس نے سنبھال لیا, بیٹوں نے. اب ابا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اب بیٹے کہتے ہیں سارا بزنس کس کا ہے, ہمارا, کیونکہ ہم نے پروموٹ کیا, سارا دن تو ہم بیٹھتے تھے. چھوٹا بھائی جو بیچارہ آج تک بیٹھا نہیں وہ کہے گا بھائی ابا کی وراثت ہے مجھے دو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ وہ دیندار تھے, ان کو خیال ہوا کہ چلو میں اپنی زندگی میں ہی پوچھ لوں کسی مفتی سے کہ میں مرا تھا یہ بزنس ملے گا کس کو. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میرے بیٹے نے میرے کاروبار کو زمین سے کہاں تک پہنچا دیا, آسمان تک, بہت ترقی دی ہے, تو میرے مرنے کے بعد اس کو اس میں سے کیا ملے گا. میں نے کہا اس کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پیسہ کس کا تھا, آپ کا. اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے, اگرچہ وہ بچے کی جیب میں آئی مگر وہی ارننگ اس پہ لگی ہے. تو اس نے محنت کی ہے. محنت کا الگ سے جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ محنت کے الگ سے اس کو کتنے پیسے ملیں گے, اس وقت تک یہ کسی رقم کا مستحق بولو بھائی نہیں ہے. ابا کی جتنی خدمت کریں گے, پیسہ بھی لگائیں, خون پسینہ بھی لگائیں, بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں, مرنے کے بعد ثواب کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا. جب میرا یہ بیان بہت سے لوگوں میں گیا تو بہت سے بیٹوں کو خیال آیا کہ یار اگر صرف ثواب ہی مل رہا ہے تو ہم پاگل ہیں یار سارا دن. وہ جو دوسرا بھائی ہے ہمارا وہ تو ایک دھیلا بھی ایک دن بھی دکان میں نہیں بیٹھتا, اور کمبخت وہ سارا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے ہمارا ایک بھائی تو بالکل چرسی ٹائپ کا آدمی ہے, وہ تو بیٹھتا ہی نہیں دکان میں, اور سارا کاروبار کو ہم نے آسمان تک پہنچایا ہے, تو اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, ابھی ابا زندہ ہے. انہوں نے کہا زندہ ہے. میں نے کہا ابھی حل ہو سکتا ہے, ابا کو بلاؤ, ابا کو بولو کہ یہ سارا کاروبار کس کے نام کر دیں, ان دو بیٹوں کے نام کر دیں جو کاروبار کو بولو بھائی رن کر رہے ہیں, کیونکہ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹیاں بیچاری کیا ہوں گی, تو کچھ حصہ ابھی سے بیٹیوں کو دے دیں, اور خود کیا کریں, زیرو ہو گئے, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, بچے ماشاءاللہ ان کے دیندار تھے, سنبھال لیں گے. یا بیٹیوں کے لیے کوئی وصیت
वसीयत तो खैर नहीं लिख सकते औलाद के लिए, तो बाकी ये कि जब मरेंगे तो जो बचेगा उसमें सबको बराबर मिलेगा। तो बेहतर यही है कि बेटियों को अभी से कुछ गिफ्ट दे दें, तोहफे में दे दें कुछ, ताकि वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही महरूम हो जाएं। और वो जो मखनचू पड़ा रहता है, तो फिर जब आप दुनिया से जाएंगे तो उसको सब्र के सवाब के अलावा पहले तो इनको सिर्फ सवाब मिल रहा था ना, अब वो जो किसी काम का नहीं है, सवाब किसके खाते में चला जाएगा? बोलो भाई, उसके। वो जब अब्बा दुनिया से जाएंगे तो अब्बा सब कुछ पहले ही दे चुके होंगे, बिजनेस सारा बेटों को दे चुके हैं, बाकी जो बचा बेटियों को दे चुका। वो जो हर वक्त सलावातें सुनता रहता था, किसी काम का नहीं था, तो जब विरासत ही बाकी नहीं बचेगी तो अब सवाब किसके हिस्से में चला जाएगा? पहले इन मेहनत वालों को सिर्फ सवाब मिल रहा था, अब सवाब किसको मिलेगा? तो ये एक तरीका है जो उन लोगों के लिए जो नालायक बेटे भी होते हैं जिनके। तो ये सब दुनिया में पहले उलमाए किराम की मौजूदगी में हल करा लिया करें मसाइल, कि भाई क्या किसको क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेरे पास कई लोग आते हैं कि जी वो अब्बा की विरासत तकसीम हुई, ये चीज़ मुश्तरक है। मैंने कहा बाबा मुश्तरक नहीं रखना पड़ा। मुश्तरक में ये होगा कि एक घर में सब मुश्तरक रहेंगे, दूसरा कुछ भी काम करेगा तो इसको खलेगा, ये बोलेगा ये नल का यहाँ क्यों लगा रहा है, मेरे लिहाज से तो ये नल का ठीक नहीं है। वो कहेगा तेरे बाप का घर है, मेरा भी तो है इसमें हिस्सा। तो फड्डे वड्डे, तो बेहतर है कि तमीज़ से अलग अलग रहो और दिल को आपस में जोड़ के रखो, और खुद फिजिकली जुड़ के रहोगे, दिल आपस में टूटे रहेंगे, ये चीज़ नुकसानदेह। और एक जुल्म ये भी होता है कि अब्बा के मरने के बाद अक्सर अम्माएँ ये करती हैं कि अब्बा की विरासत से बेटियों की शादियाँ करने लगती हैं। वो अब्बा की विरासत से क्या करती हैं? बेटियों की शादी। बेटे अपना हिस्सा मांगे तो अम्मा गैरत दिलाती हैं, दूध नहीं बख्शूंगी और तेरी बेटियां भी हो वहाँ हो, ये सब हो जाता है। तो आप को विरासत तकसीम करनी पड़ेगी, फिर भाइयों को चाहिए वो मिलजुल के अपनी बहन का ख्याल करें। अव्वल तो लड़की की शादी पे तो कोई खर्चा है ही नहीं, लेकिन चलो मुआशरा करवा रहा है तो फिर ये, लेकिन विरासत में से कोई भी हिस्सा किसी के लिए नहीं रखा जाता। तो बाज़ माएँ तो बेटियों के लिए करती हैं, बाज़ बेटियों पे जुल्म करती हैं कि बेटियों को देने नहीं देती। वो कहती हैं बेटों का है, बेटियां वो तो अपने घर की हो गई। जो अपने घर की हो या ना हो, करोड़पति हो या गरीब हो, विरासत में उसको हिस्सा उतना ही मिलेगा जितना गरीब को मिलेगा, और मिलेगा।